دعوت دیتا ہوں کہ قرآن کو بھی کبھی اس اینگل سے پڑھ کر کے دیکھو، اس کی نشانیاں اتنی عظیم ہے. میں سمجھتا ہوں کہ تمہیں پھر کہیں ادھر ادھر منہ مارنے کی ضرورت نہیں، معرفت خداوندی اسی سے حاصل ہو جائے گی. غور و فکر کرو، تمہیں اسی سے اللہ رب العزت کی معرفت حاصل ہو جائے گی. کوئی تو ہے خالق. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک دہریہ، اس زمانے کے بھی جو ایتھسٹ ہوتے ہیں، ایتھسٹ سمجھتے ہیں، ایک نیا یہ چلا ہوا، نیا نہیں، یہ پرانے ہی ہیں، نام نیا لگتا ہے، ملحد ہیں یہ. ایتھیزم بہت سارے لوگ وہ اپنے دین، اپنا ریلیجین کے جگہ پر یہ لکھتے ہیں، آپ دیکھ لینا ان کو. ایتھیزم آپ مسلم لکھتے ہیں، کچھ لوگ ہندوازم لکھتے ہیں، کچھ لوگ کرسچینٹی کہتے ہیں، کچھ جیوز ہوتے ہیں، لیکن کچھ ہیں جو ایتھیزم، ایتھسٹ ہیں. ایتھسٹ کا مطلب کوئی خدا نہیں، کوئی دین نہیں، کوئی مذہب نہیں. یہ بیچارے آوارہ لوگ ہیں، یہ لاوارث لوگ ہیں جو اس طرح سے کہہ رہے ہیں. اب ان کی بات میں آپ کو بتاؤں، ایتھیزم. اس طرح کا ایک ایتھسٹ امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس آیا. اس نے کہا خدا ہے؟ تم بار بار خدا کی بات کرتے ہو، مجھے تو نہیں لگتا، کوئی نہیں ہے. اگر ہے تو دکھتا کیوں نہیں؟ بہت ساری چیزیں ہیں اسی آپ نے سمجھایا جو دکھتی نہیں لیکن ہے، بہت ساری چیزیں. اس نے کہا ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو ہے اور دکھتی نہیں. آپ نے اس کو ایک تماچا لگایا، ڈھیلا اٹھا کر کے مار دیا. اس نے کہا میں سوال کیا تم نے مار دیا. کہا کیا ہوا مارا؟ کہا درد ہو رہا ہے. کہاں ہے درد؟ اب ہو رہا ہے، دکھتا نہیں ہے لیکن احساس ہے. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو دکھتی نہیں ہے لیکن ہے، ان کا وجود ہے. بہرحال آپ نے اس کو جواب کیا دیا؟ کہا سنو، میرے ساتھ آج ایک بڑا عجیب واقعہ پیش آیا. میں سمندر کے کنارے گیا تھا، میں نے دیکھا ایک کشتی کو، اور وہ کشتی کی تعجب خیز بات یہ تھی کہ وہ اکیلے چل رہی ہے، کوئی نہیں چلا رہا. سامان خود سے وہ لاد لیتی ہے اپنے اوپر اور چل پڑتی ہے سیدھے راستے پر. پھر تھوڑی دیر کے بعد ساحل پر آتی ہے اور اپنا سامان خود ہی اتارتی ہے. پھر جیسے ہی وقت ہوتا ہے پھر چل پڑتی ہے. کوئی کشتی بان نہیں، کوئی ملا نہیں، کوئی کیپٹن نہیں اس کے اندر، سواری بھی نہیں، خود سے سب چل رہی ہے. یہ اس دور میں امام اعظم کہہ رہے ہیں جب الیکٹرانک دور نہیں تھا. آج کے لوگ ہو سکتا ہے یقین کر لیں الیکٹرانک کشتی ہوگی، ہو سکتا ہے کوئی اس کو الیکٹرانک مشین چلا رہی ہوگی. ایسا نہیں ہے، اس زمانے میں کوئی اس چیز کی ایجاد نہیں تھی. اس نے کہا کیا پاگل پن کی باتیں کر رہے ہو، کس کو بنا رہے ہو تم؟ کیا ایسی کوئی کشتی ہے جو خود سے سامان بھی اتارتی ہے اور چڑھا بھی لیتی ہے اور چلنے بھی لگ جاتی ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اتنا تیرا دماغ چلتا ہے کہ کوئی کشتی سمندر پر بغیر چلانے والے کے نہیں چلتی. یہ پورے دن اور رات کا نظام اور لوگوں کی موت و حیات کا نظام، زمین سے پودوں کو نکالنے کا نظام، برابر وقت پہ موسم کے آنے کا نظام بغیر کسی کے چلائے کیسے چل سکتا ہے؟ کبھی اس میں تاخیر تم نے دیکھی؟ کبھی تم نے یہ دیکھا کہ رات ہوئی نہیں؟ کبھی تم نے دیکھا کہ دن ہوا ہی نہیں؟ وہ اپنے وقتوں پر ساری چیزیں چلا رہا ہے. عزیزان گرامی، ان تمام چیزوں میں ایک نشانی ہے اس کے وجود کی. اسی لیے اللہ رب العزت نے سورہ اخلاص میں فرمایا قل هو اللہ احد. اے محبوب آپ فرما دے وہ اللہ ایک ہے. اب ایک ہونے کی نشانیاں بھی بہت ہیں، ایک ہونے کی نشانیاں بھی بہت ہیں. ہم بچپن میں پڑھتے تھے، ہمارے پاس ایک ہمارے والد کتاب پڑھاتے تھے، اس میں ایک سوال ایک بوڑھی عورت سے کسی نے کیا تھا کہ بڑی بھی تم نے اللہ کو ایک مانا ہے؟ کہا ہاں بالکل. وہ چرخہ سیلتی تھی، چرخہ جس میں کپڑے سلے جاتے ہیں. مولوی صاحب نے پوچھا کیا دلیل ہے کہ کوئی نظام کو چلا رہا ہے، کوئی ہے خدا؟ اس نے کہا میری مشین یہ سب سے بڑی دلیل ہے میرے لیے. کہا کیسے؟ کہا یہ جو چکر کاٹتی ہے مشین، جب تک میں پاؤں ہلاتی نہیں یہ چرخہ چلتا نہیں. یہ نظام شمسی پورا بغیر کسی کے چلائے کیسے نہیں چلتا؟ کہا اچھا ٹھیک ہے، بڑی عقل مند عورت ہے، مشین کو ہی اللہ کی نشانی سمجھ لیا تو نے. اس عورت سے انہوں نے دوسرا سوال کیا، اچھا چلو ٹھیک ہے کوئی تو ہے چلانے والا، یہ کیوں کہتی ہو کہ وہ ایک ہی ہے؟ کہا چلو ٹھیک ہے اس کی بھی نشانی میری یہ مشین ہے، اس کی نشانی بھی میری یہ مشین ہے. کہا کیسے؟ کہا چلو میں ادھر سے چلاتی ہوں تو ادھر سے چلا، بیٹھ جا میرے سامنے، میں ادھر سے چلاتی ہوں تو ادھر سے چلا، پھر دیکھتے ہیں کپڑے کی حالت کیا ہوتی ہے.
کپڑا جو ہے ہو سکتا ہے لیڈیز کی بجائے جینز کا ہو جائے، جینز کی بجائے لیڈیز کا ہو جائے، کچھ کا کچھ بن جائے، کیوں؟ انہوں نے کہا بات تو صحیح ہے۔ اس بوڑھی عورت نے کہا میں نے اپنے چرخے سے ہی یہ دین سیکھا کہ اگر کائنات میں ایک کے بجائے دوسرا ہوتا تو جھگڑے ہو جاتے۔ ایک خدا کہتا میں بارش برساؤں گا، دوسرا کہتا نہیں میں دھوپ ڈالوں گا، تیسرا کہتا نہیں میں ٹھنڈی لاؤں گا۔ ان کے جھگڑوں میں پھر کائنات کا نظام درہم برہم ہو جاتا، لیکن نظام برابر برابر چل رہا ہے۔ اس بات کی دلالت ہے کہ چلانے والے دو نہیں ایک ہی ہیں، تو نہیں ہے ایک ہی ہے۔ اگر دو ہوتے اسی کو اللہ نے قرآن میں فرمایا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر زمین و آسمان میں دو خدا ہوتے اللہ کے علاوہ، رب فرما رہا ہے ضرور اس میں فساد ہو جاتا، ضرور فساد ہو جاتا۔ اس لیے کہ ایک جو عقل سے ہمارے درمیان ہم نے دیکھا ہے جو چلا سکتا ہے وہ دو لوگ نہیں چلاتے ہیں، دو لوگوں کی ذہنیت الگ ہو جاتی۔ اب اس کو فلسفے میں آئیں گے جس کو فلسفی کہتے ہیں، یہ بھی ایک علم ہے۔ فلسفی لوگوں کے دماغ کے اعتبار سے بھی ہم نے اس کو ثابت کیا۔ اگر دو ہیں، پہلی بات آپ کے دماغ میں یہ ہونا چاہیے کہ خدا وہ ہے جو کسی کا محتاج نہیں۔ اتنی بات تسلیم کرتے ہو؟ جو کسی کا محتاج نہیں۔ جب یہ فارمولہ تمہارے دماغ میں ہے تو آپ دو کو لے کر کے آؤ۔ دو کو لاؤ گے تو دونوں کا دماغ ایک ساتھ نہیں چلے گا، یا تو پھر مشورے سے چلیں گے۔ مشورہ کرے گا تو ایک دوسرے کا محتاج ہوگا، اور جو محتاج ہوگا وہ خدا نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر دونوں بیٹھے ہیں، چلو آج میٹنگ کرتے ہیں، کل بارش کریں گے، تو ظاہر سی بات ہے ایک نے دوسرے کو پوچھا تو پہلا والا دوسرے کا محتاج ہوا کہ نہیں؟ اب خدا کے بارے میں ہمارا تصور یہ ہے وہ اپنے کاموں میں کسی کی شراکت نہیں چاہتا، کوئی شریک نہیں ہے اس کا۔ اب اگر شریک ہو گیا تو اس کی فضیلت کہاں ہے؟ ایک ہونے میں جو فضیلت ہے وہ دو میں ہے نہیں، ایک ہونے میں جو فضیلت ہے وہ دو میں ہے نہیں۔ اسی لیے ہم لاکھوں کروڑوں کے سامنے سر جھکانے والوں سے کہتے ہیں مان لو ایک ہی کو تسلیم کرو۔ اس لیے کہ جتنے ادیان ہیں دنیا میں تقریباً سب کے ہاں ایک تصور ہے خدا کا تصور۔ ایتھیزم کو چھوڑ کر کے میں باقی سب کی بات کروں، ہندوؤں کے نظریات میں بھی خدا کا تصور ہے، کوئی تو ہے، ایک بھگوان کے کچھ بھی نام لیں۔ عیسائیوں کے مذہب میں یہی ہمارے رب ذوالجلال کا تصور ہے، خدا کا وہ بھی یقین کرتے ہیں، یہودی بھی خدا کو مانتے ہیں، سکھوں کے ہاں بھی ہے۔ تقریباً دنیا میں جو بھی ریلیجیس ہے، کسی مذہب کو مانتا ہے، ان سب مذہبوں میں خدا کا تصور ہے۔ لیکن اب یہ جھگڑا ہے کہ ماننے میں کون خدا ہے کون نہیں ہے۔ یہاں تک تو سب متفق ہیں، ہے کوئی تو ہے، لیکن یہاں آ کر کے چوک جاتے ہیں کہ کس کو ماننا چاہیے کس کو نہیں۔ اس لیے میرے عزیزو، اسلام نے وہ نشانیاں رب ذوالجلال کے واحد ہونے کی اور اس کے طاقتور ہونے کی رکھی ہیں جس کو آج تک دنیا انکار نہیں کر سکی، اور قرآن کے اس معجزے کو آج تک کوئی چیلنج نہیں کر سکا۔ میں سائنسدانوں سے بھی کہتا ہوں، آپ کو ایک بات یہ بھی میں بتا دوں، ابھی 18ویں صدی کی بات ہے، 18ویں صدی میں امریکہ کا سفر کرنے والے ایک سائنسدان نے ایک نئی چیز کا انکشاف کیا۔ اٹلانٹک اوشین میں یا سمندر کے ایک حصے میں ایک ایسی جگہ ہے جو بالکل ہی ڈارک ہے، ڈارک سپیس اس کو کہتے ہیں، یعنی وہاں روشنی بالکل نہیں، سورج کی ایک کرن بھی وہاں نہیں آتی، اتنا وہاں پر اتنی وہاں تاریکی ہے۔ یہ کب؟ 18ویں صدی میں، یعنی آج سے 200 سال پہلے کی بات ہے۔ اس نے انکشاف کیا، دنیا کو بتایا میں نے ایک ایسی جگہ دیکھی، بہت ہی ڈارک ہے، بہت اندھیرا ہے۔ وہ جب واپس آیا تو علماء ربانیین نے سورہ نور کی قرآنی آیتیں پڑھی۔ اللہ فرماتا ہے کہ اذا اخرج یدہ لم یکد یراہ ومن لم یجعل اللہ لہ نورا فما لہ من نور۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے کائنات میں ایک ایسی جگہ رکھی ہے کہ اس پہ اندھیریوں پر اندھیریاں ہیں، اگر تم ہاتھ بھی نکالو گے تو ہاتھ بھی نظر نہیں آئے گا، ہاتھ بھی نظر نہیں آئے گا۔ یہ کہاں کا؟ یہ علم البحر جس کو کہتے ہیں، سمندروں کا علم رکھنے والا جو پوری زندگی سمندروں کی کھوج میں لگا دیا، وہ لا کر کے بتایا۔ اس نے سوچا میں بہت بڑا تیر مارا ہوں،
لیکن جب بتایا قرآن پڑھنے والوں نے کہ یہ تو قرآن میں ہے، اللہ فرما رہا ہے ایک ڈارک سپیس ہے کائنات میں جہاں تم ہاتھ بھی نکالو گے تو نہیں نظر آئے گا، اتنا ڈارک ہے، وہ سٹپٹا گیا، پریشان ہوا، میں اس کی تحقیق کروں گا، یہ قرآن میں آئی کیسے بات؟ سب سے پہلا دنیا کا میں انکشاف کرنے والا ہوں، میں اس کو سب کو بتانے والا پہلا فرسٹ آدمی میں ہوں، یہ پہلے سے کہاں سے آ گئی قرآن؟ پھر وہی دو باتیں میں بتاتا ہوں میرے عزیزوں، اس کو بھی یہی جھٹکا لگا کہ یہ قرآن اس زمانے میں نازل ہوا جب سائنس کا وجود نہیں تھا، اور اس پر نازل ہوا جس کو دنیا میں کسی نے سکھایا نہیں تھا۔ بعد میں پھر اس نے یہ سوچا شاید ہو سکتا ہے پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سمندروں کا سفر بہت کرتے ہوں گے، ان کے سمندروں کے سفر میں شاید کبھی یہ جگہ آ گئی ہوگی، اس لیے انہوں نے اپنے من سے قرآن میں یہ لکھ دیا ہوگا، اس نے یہ نتیجہ نکالا۔ لیکن دوسرے ہی دن اسے پھر بڑا جھٹکا یہ لگا کہ جب سیرت مصطفیٰ پڑھا اس نے، اللہ اکبر، حضور کی 63 سالہ زندگی میں آپ نے ایک مرتبہ بھی سمندر کا سفر کیا ہی نہیں۔ یہ بہت بڑا جھٹکا لگا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کبھی پوری زندگی میں سمندر کا سفر کیے ہی نہیں۔ میرے عزیزو، اس بات میں غلط فہمی میں نہ آنا کہ وہ سمندروں کو نہیں جانتے تھے، وہ معراج کا سفر کرنے والا رسول سمندروں کو ضرور جانتا ہے، لیکن یہ حکمت الہی تھی کہ کبھی سمندر کے سفر کرنے کا اتفاق نہیں ہوا۔ اب اسے جھٹکے پر جھٹکا یہ لگا جو کبھی سمندر کو گیا ہی نہیں، وہ اگر اٹلانٹک اوشین میں موجود ڈارک سپیس کو بتاتا ہے تو ضرور وہ اپنے پیٹ سے نہیں بتا رہا ہے، وہی اس کو بتایا ہوگا جس نے ڈارک سپیس بنایا ہے۔ یہی اللہ رب العزت کے وحدانیت کی نشانیاں ہیں، اس کے وجود کی نشانیاں ہیں۔ قرآن پڑھو، اس میں بہت ساری چیزیں جنہوں نے یہ انکشاف کیا کہ کچھ سمندروں میں ایسے اللہ رب العزت نے بنایا ہے، وہ بھی آپ کو مل جائیں گے۔ دو سمندر ملتے ہیں اور دونوں کا رنگ الگ ہے، ایک سمندر نیلا ہے ایک سمندر پیلا ہے، دونوں کا ٹیسٹ بھی الگ ہے، ادھر کا میٹھا ادھر کا کھارا نمکین ہے، لیکن وہ بہت دور تک ملتے ہوئے جاتے ہیں، لیکن اس کا پانی اس میں نہیں آتا، اس کا پانی اس میں نہیں آتا۔ کیوں نہیں آتا؟ اللہ فرماتا مرج البحرین یلتقیان، مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ اس رب ذوالجلال نے فرمایا ہم نے دو سمندروں کو بہایا ہے، دیکھنے والوں کو ایسا لگتا ہے کہ یہ مل گئے ہیں، لیکن ہم نے اس میں نہ دکھنے والی ایک ایسی دیوار بنائی ہے کہ اس کا پانی اس میں نہیں ملتا، اس کا پانی اس میں نہیں ملتا۔ یہ بھی کون سے رسول کی زبان سے اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے لوگوں کو جو رسول کبھی سمندر کا سفر کیا ہی نہیں؟ اس رسول کی زبان سے اللہ نے دو سمندروں کے ملنے کی بات کی۔ سائنسدانوں، اب تو تمہیں ماننا ہی چاہیے کہ قرآن رسول کا اپنا بیان کیا ہوا کلام نہیں ہے، اسی کا یہ کلام ہے جس نے سمندروں کو اس طرح پیدا کیا ہے۔ کائنات میں بہت ساری چیزیں ہیں میرے عزیزو، قرآن اللہ رب العزت کا یہ کلام اتنی ہی نہیں، یہ تو بڑی بڑی نشانیاں میں نے کہا، اگر اس کی معرفت اس کی کھوج میں لگ جاؤ گے تو زندگی تمام ہو جائے گی۔ میں تو کہتا ہوں اللہ نے ایک بات یہ بھی فرمائی ہے تمہارے لیے، وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ۔ اللہ فرما رہا ہے تم ادھر ادھر نشانیاں ڈھونڈ رہے ہو، ہم نے تمہاری ذات میں اپنی نشانیاں رکھی ہیں، تم نہیں دیکھتے؟ تمہاری ذات میں ہماری نشانیاں ہیں، تم نہیں دیکھتے؟ اتنی نشانیاں ہیں، اس کے لیے آپ کو کئی علوم پڑھنے کی ضرورت ہے۔ ظاہر سی بات ہے انسان کے ایک ایک پارٹ پر جو ریسرچ کرتا ہے وہ اپنے وقت کا ایک بڑا ڈاکٹر بنتا ہے۔ خالی صرف دل پر جس نے ریسرچ کیا وہ کارڈیالوجی ہے، جو صرف کڈنی پر ریسرچ کیا وہ نیفرولوجی ہے، اور جو صرف رگوں کو دیکھا ہے وہ نیورولوجی ہے۔ پارٹ پارٹ پر انہوں نے پوری زندگیاں ختم کی، پورے انسان کو پڑھا کس نے؟ آج کون پڑھا ہے؟ اسی لیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے صرف اپنی ذات کو پہچان لیا وہ اپنے رب کو پہچان لے گا۔ تمہارے جسم میں
जिस तरह की चीजें अल्लाह ने बनाई, डॉक्टर से जाकर के पूछो कि हमारे जिस्म के अंदर का जो निजाम है, एक बार जो नस कट गई 1000 डॉक्टर मिलकर के वो नस नहीं कायम कर पाते। ये रगों का सिलसिला ऐसा है। और फरमाया गया, बल्कि तहकीकात बताती हैं, हमारे जिस्म के अंदर मौजूद ये नसों को, रगों को निकाल करके अगर बिछा दिया जाए, कई 1000 किलोमीटर लंबी हो जाएंगी, कई 1000 किलोमीटर लंबी हो जाएंगी। ये नसों का इतना लंबा सफर हो जाएगा। इतना सारा मवाद अल्लाह ने तुम्हारे जिस्म में रखा। और रब ताला ये फरमाता है, मफाही में आयात में बयान कर रहा हूं, कभी आपने सोचा हमने जुबान से जो जो चीजें खाई, अल्लाह अकबर। मैं एक बड़े मुहक्किक के हवाले से कहता हूं, रोटी को उन्होंने कहा तुम्हारी रोटी, तुम्हारे खाने अल्लाह की निशानियां है। मैंने पूछा रोटी भी निशानी है अल्लाह की? कहा हाँ। तुम एक रोटी को कहां कहां से हासिल करते हो? अनाज खेत से लिया, फसल जब आई उसको कुटाया, पिसाया, आटा बनाया, फिर घर में लाया, गूंदने के लिए दिया, आटा गूंधा गया, रोटियां बेली गई, तवे पर रखी गई, बन गई। कितनी मंजिलों से गुजरी, खेत से आई, पिसाई में गई, गुंधाई में गई, पकाई में गई, अब उसके बाद रेडी होकर तुम्हारे बर्तन में आई। इसके बाद तुमने क्या किया? अब तक सब तुम्हारा इख्तियार चल रहा है, तुम अपनी मर्जी से कर रहे हो। गेहूं का लाना है, जौ का लाना है, जवार का लाना है, किसका लाना है, तुम्हारी मर्जी। आटे से कितना गूंदना है, नरम गूंदना है, मोटा गूंदना है, तुम्हारी मर्जी। रोटी मोटी पकानी है, पतली पकानी है, तुम्हारी मर्जी। रोटी पक जाने के बाद 4 टुकड़े करने, 5 टुकड़े, 2 टुकड़े, तुम्हारी मर्जी, सब तुम्हारी मर्जी है। इसके बाद तुम चबा करके खा गए, उस रोटी को चबाकर खा गए, निगल गए। ये रोटी जब हलक से उतर गई, अब तुम्हारी मर्जी नहीं है। उस एक ही रोटी से गोश्त भी बनता है, उसी एक रोटी से खून भी बनता है, उसी एक रोटी से मनी भी बनती है, उसी एक रोटी से पीप भी बनता है, उसी एक रोटी से कफ और बलगम भी बनता है। उसी एक रोटी से सब चीजें बन जाने के बाद हमारे फुजलात भी निकलते हैं। मैं नहीं समझ पाया, मेरे अजीजों मुझे बताओ, एक रोटी लो, उसके एक टुकड़े से तुम गोश्त बना के दिखाओ, दूसरे टुकड़े से तुम खून बना के दिखाओ, तीसरे टुकड़े से तुम पीप बना के दिखाओ, चौथे टुकड़े से तुम बलगम बना के दिखाओ, नहीं कर सकोगे। इसलिए कि सिर्फ गूंदने पकने तक तुम्हारी मर्जी चलती है, हलक से नीचे उतर जाने के बाद खुदा कदीर और जब्बार का निजाम चलता है। तुम्हारे रिस्क में उसकी निशानियां हैं। कौन है जो बनाता है हमारे जिस्म के अंदर इस रोटी से हमारे जिस्म का हिस्सा? पूछो, जाकर किसी से भी पूछो, यह हमारा जिस्म मोटा ताजा गोश्त कैसे बन गया? ये खाने अच्छे खाओगे, इससे बन गया। हमने कहा हम खाने काजू बादाम भी खा रहे हैं तो भी गोश्त बन रहा है, रोटी खा रहे हैं तो भी गोश्त बन रहा है, चावल खा रहे हैं तो भी गोश्त बन रहा है। और खून ऐसा लिक्विड है कि बाजार में मिलता नहीं, किसी इंसान का ही लेना पड़ता है। इसको कौन बनाया है? कहा इसको भी रोटी से ही बनाया है, काजू बादाम से ही बनाया है, फलों से ही बनाया है। हम पूरी दुनिया की ग़िज़ाएं लाकर चक्की में पीस करके भी खून का एक कतरा नहीं पैदा कर सके, लेकिन वो रब्बे ज़ुल जलाल हमारे लुक्मे के नीचे जाते ही निजाम को शुरू फरमा दिया है। कैसा वो निजाम है, कैसा वो निजाम है ऐ मेरे अजीजों। इसीलिए मेरा मौला फरमाता है, फी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून, तुम्हारी जात में मेरी निशानियां हैं, क्यों तुम नहीं देखते, क्यों तुम नहीं देखते? आपको अगर मैं जातियात, नफ्सियात, तबईयात, ये जो उलूम है इस पर गुफ्तगू करूं तो एक बड़ा अलग टॉपिक हो जाएगा। अल्लाह ताला ने इस निजाम को कैसे बैलेंस रखा है जानते हैं आप? कभी आपको मालूम है हमारे कानों में एक अलाइनमेंट होता है, जैसे व्हील अलाइनमेंट करते हैं, हमारे दोनों कानों के बीच में एक कतरा छोटा सा अल्लाह ने रखा है, ये बैलेंस को बरकरार रखता है। जो सनकी होते हैं, जिनको कहते हैं पागल हो गया, झोले खाता रहता है, ये कौन लोग हैं जानते हैं आप? जिनको कभी कभार फीड्स आ जाती है, चलते चलते आड़े टेढ़े हो जाते हैं, ये कौन है? जिनका सिर्फ वो कानों के बीच का एक कतरा भी हिल गया, तुम्हारा बैलेंस बिगड़ जाएगा। तुम खड़े कैसे होते हो? 2 पैरों पर सीधे खड़े रहते हो, जब तक चाहो खड़े रहो, चलना चाहो तो सीधे चलते हो। अगर वो बैलेंस चूक गया, जैसे कार व्हील अलाइनमेंट छूटने से इधर उधर जाने लगेगी, तुम्हारे पैर लड़खड़ाने शुरू हो जाएंगे। इस एक हल्के कतरे से अल्लाह ने तुम्हारे पूरे वजूद को रखा है।
تمہیں ٹیڑھا کرنے کے لیے صرف اس قطرے کو جنبش دینے کی ضرورت ہے، صرف جنبش دینے کی ضرورت ہے۔ میں نے سائنس کی ایک تحقیق پڑھی، اللہ اکبر، حیرت ہوتی ہے۔ انہوں نے یہ تحقیق کر کے بتایا، یہ جو تمہاری پلکیں جھپکتی ہیں، کھلتی بھی ہیں جھپکتی بھی ہیں، جانتے ہیں آپ یہ کتنی ہلکی ہیں اور کسی کو احساس بھی نہیں ہوتا کب جھپکی کب کھلی، کسی کو احساس نہیں ہوتا۔ کہا اس کے اندر کون سی طاقت ہے؟ کیا ربر ہے، میگنیٹ ہے، کیسے یہ کیسے ہوتی ہے؟ اس کو ایک سائنسدان نے کہا کہ اگر کسی کی پلک جھپکنا چھوٹ جائے، نہیں جھپک سکتی، تو اس کو بلڈوزر سے کھینچ کے بھی بند نہیں کر سکو گے، اتنی طاقت لگا کر کے بھی اسے بند نہیں کر سکو گے، ایسا فلیکسیبل ہے، ایسا ربر ہے۔ اور اگر بند ہو گئی تو کھول بھی نہیں سکو گے، پوری طاقت لگا کے ٹوٹ کے پھٹ جائے گا یہ پلک، کھلے گی نہیں کھلے گی۔ جھپک گئی تو وہی رہ گئی، کھلی تو بند نہیں ہوگی، پوری دوسری کوئی بھی الٹرنیٹ طاقت سے اگر تم چاہو اس کو بند کرنا یا کھولنا نہیں کر سکو گے۔ انہوں نے کہا بس ہمارے ان پلکوں میں اللہ تعالیٰ نے ایک ہلکا سا ربر رکھا ہے جو فلیکسیبل ہے اور بغیر تمہارے چاہے بھی یہ ہلتی ہے، بند ہوتی ہے۔ اور کہا کہ اگر ان پلکوں میں یہ جھپکنے اور کھلنے کا مادہ یہ ختم ہو جائے، یہ ربر، یہ فلیکسیبلیٹی ختم ہو جائے تو وہ انسان پاگل ہو سکتا ہے، بلکہ آنکھ نہ بند ہونے کی وجہ سے وہ مر بھی سکتا ہے۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ۔ ہم ان تمام نعمتوں کو سمجھ نہیں پاتے، بلکہ ایک دن میں ہزاروں بار جھپکتے ہیں، کھولتے ہیں، احساس نہیں ہے اس نعمت کا۔ اگر یہ بند ہونا ختم ہو جائے یا بند ہو گئی، کھل نہ سکے تو کیا کر لے جاؤ گے؟ کچھ نہیں کر سکو گے۔ بلکہ میرے عزیزو، تمہارے جسم پر موجود یہ رونگٹے، یہ بال بھی اللہ کی علامت ہیں، نشانیاں ہیں۔ جانتے ہو بال سب ایک ہی طرح کے ہیں، لیکن ابھی 2 ہی دن قبل میں پڑھ رہا تھا، ذہن کیا ہے جاتا نہیں ان چیزوں کی طرف، چونکہ معمول پہ چل رہے ہوتے ہیں۔ ایک صاحب نے مجھ سے سوال کیا کہ حضرت بال جو ہے ہماری آنکھوں پہ بھی ہیں، پلکوں میں، اور اوپر بھووں پہ، آئی برو بھی ہیں، اور بال سر پہ بھی ہیں اور دیگر جگہوں پر ہیں۔ سر کے بال اور دیگر جگہوں کے بال بڑھتے ہیں، یہ بال بڑھتے کیوں نہیں؟ بال سیم ہے، بال سیم ہے، یہ بڑھتے نہیں، اور یہ بڑھتے ہی رہتے ہیں، ان کو جتنا کاٹو بڑھتے ہی رہتے ہیں۔ ایسا کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ اس دن مجھے حیرت ہوئی، میں نے کبھی اس چیز پر توجہ نہیں کی، کبھی نہیں سوچا۔ ہو سکتا ہے آپ کا ذہن نہ گیا ہو۔ پڑھنے پر ایک محقق نے یہ بھی لکھا ہے، دیکھنے میں یہ سارے بال ایک طرح سے ہیں، ان بالوں میں ساری چیزیں ایک ہی طرح کی ہیں، دیکھنے میں یہ کالے ہیں تو وہ بھی کالے ہیں، قوت بھی ان کی سیم ہے، لیکن اللہ رب العزت نے ان بالوں میں بڑھنے کا خون رکھا ہے، ان بالوں میں بڑھنے والا خون آتا تک نہیں ہے، آتا تک نہیں۔ عزیزان گرامی، اس کی یہ نشانیاں ہیں بہت ساری، اس کی تحقیقات پھر کسی موقع پر میں عرض کروں۔ اور پیٹ کے اندر موجود چیزیں جو اپنا نظام خود بخود چلا رہی ہیں، نہیں چلا سکو گے، نہیں چلا سکو گے۔ دل جتنی مرتبہ یہ دھڑکتا ہے، اس کے اندر جو پریشر ہے، کہا گیا ہے یہ جو خون کو دبا کر کے جسم میں پھیلاتا ہے، اس کے متعلق سائنس یہ کہتا ہے اتنا پریشر ہے کہ دنیا میں کسی فوارے پہ، کسی فاؤنٹین میں اتنا پریشر نہیں ہوگا جتنا دل میں پریشر ہے، اور یہ اتنی تیزی سے ایک بار پمپ کرتا ہے کہ خون پورے جسم میں ناخن تک آ جاتا ہے۔ ایک بار کے پمپ پر ایک بار اس طرح دل نے دبایا خون کو بار تو خون ناخن تک پہنچتا ہے، اتنا پریشر اس کے اندر ہے۔ امریکہ کی ایک لیبارٹری میں ایک پاکستانی عالم دین گئے تھے، کارڈیالوجی تھے وہ ڈاکٹر، وہ ایک عالم کو لے کر کے گئے، اور کارڈیالوجی نہیں، ریڈیالوجی بھی غالباً کچھ ہے جس میں آوازیں سننے کا آلہ ہوتا ہے، ایک مشین ہوتی ہے جسم کے اندر حرکت کرنے والی ہر آواز کو اس میں سنا جا سکتا ہے۔ پلک آپ جھپکتے ہیں،
آپ سانس لیتے ہیں تو اس کی آواز کیسی ہوتی ہے؟ تو انہوں نے کہا آج چلیے لیبارٹری میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دل کی آواز، ہم تو یہاں ہاتھ رکھتے ہیں تو دھک 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 کی آواز آتی ہے۔ تو انہوں نے کہا ہم آپ کو اس سے سناتے ہیں۔ ایئر فون لگائے گئے، بڑی بڑی مشینیں تھی، ہلکی سی بھی وہاں پر ہوا بھی آتی تو اس کی زور آواز آتی ہے۔ وہ ایک لیب ہے، یہ عالم دین کہتے ہیں میں نے سنا دل کی آواز۔ میں نے پوچھا اس ڈاکٹر سے کہ آپ کے ہاں ہر آواز کا نام لکھا گیا ہے، دل جو آواز کرتا ہے اس کا کیا نام ہے آپ کے ہاں؟ کہتے ہیں دل جو ہے لپ 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 یہ آواز کرتا ہے، سائنس میں یہ لکھا گیا ہے۔ اور مسکرا ہے، کہا تھوڑی سی خطا ہو گئی، بلکہ دل کہتا ہے رب 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 رب۔ ہر انسان کا دل جو دھڑکنے کی آواز آتی ہے مشینوں سے انہوں نے خود سنا۔ ہاں ہو سکتا ہے کچھ توتلے لوگ ہوتے ہیں را کو لا کہہ جاتے ہیں، ہو سکتا ہے تمہیں لپ 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 سنائی دیا ہو، مگر میرا ایمان یہ کہتا ہے ہر دل رب 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 ہی کہتا ہے۔ جو اس کو دھڑکن دیا ہے اگر وہ دل اسے یاد نہ کرے، عزیزان گرامی کائنات کی بہت ساری چیزیں اس کی نشانیاں ہیں، سمندروں میں اس کی نشانیاں ہیں۔ آپ کو معلوم ہے سمندروں کا علم البحر جن کو معلوم ہے، جو غوطے لگاتے ہیں وہ کہتے ہیں زمین پر جتنی مخلوقات ہے اس کے 10 گنا زیادہ مخلوقات سمندروں میں موجود ہیں۔ سمندروں میں یہاں جتنے کیڑے دیکھ رہے ہو، کتنے مکوڑے دیکھ رہے ہو، یہاں جتنے قسم کی مخلوقات آپ دیکھ رہے ہیں اس کے 10 گنا زیادہ مخلوقات سمندروں کے اندر ہے۔ کون ہے جو ان کے رزق کا انتظام کرتا ہے؟ کون ہے ان کی پرورش پر؟ سمندروں کا علم الگ ہے۔ کہتے ہیں ہم اندر جاتے ہیں تو اس کے اندر اتنی چیزیں کہ ہر بار نئی چیزیں دکھتی ہیں، اور انہوں نے کہا کہ کئی لاکھ قسم کی مچھلیاں گن لی گئیں، لیکن ہر بار غوطہ لگاتے ہیں تو پھر نئے رنگ کی مچھلی نظر آتی ہے۔ ان کو رنگ دیتا کون ہے اس کے اندر؟ عزیزان گرامی سمندروں کے علم میں لوگوں نے کہا اس کی گہرائیوں میں کیا کیا موجود ہے۔ کچھ باتیں تو عقل تسلیم کرتی ہیں، جیسے آپ کو میں نے کہا سمندر میں مچھلیاں ہیں، اندر پیڑ پودے بھی ہیں، آپ سب تسلیم کریں گے، ہوتے ہوں گے، مخلوقات ہیں، ہاں ہوتے ہوں گے، سب ہوتے ہوں گے، لیکن ایک قرآن کے فرامین تفاسیر میں یہ کہا گیا ہے سمندر کے اندر آگ بھی ہے۔ اب کہاں سے تسلیم کرو گے؟ سمندر کے اندر آگ ہے، کیسے تسلیم کرو گے؟ ظاہر سی بات ہے تم انکار کرو گے، پانی اور آگ ہو ہی نہیں سکتا، اور وہ بھی پانی ہلکا پھلکا پانی نہیں، سمندر کا جوشیلا پانی۔ اور یہاں پر اسلام میں یہ باتیں کہی گئی ہیں کہ سمندر کے اندر آگ ہے، لیکن یہ دنیا کو اس وقت نظر آ گیا جب سونامی آئی تھی۔ انڈونیشیا میں جو ساحل پر سونامی کی لہریں جنہوں نے دیکھی، جس کی رفتار 2000 کلومیٹر پر آر تھی، 2000 کلومیٹر پر آر کی رفتار سے وہ پانی چل رہا تھا، اور اس کی ہائٹ جو موجوں کی وہ 200 فٹ اونچی تھی۔ 200 فٹ اونچی لہریں 1000 کلومیٹر پر آر کی رفتار سے جب جا رہی تھی تو مشاہدہ کرنے والوں نے یہ کہا جب وہ لہریں چلتی تھی تو پیچھے آگ کے شعلے نکلتے تھے، سمندر میں آگ کے شعلے نکلتے تھے۔ آج سائنس اس بات کو تسلیم کر چکا ہے، سمندر میں کئی ایسے پہاڑ ہیں جو آتش فشاں ہیں، جن کو وولکینو کہا جاتا ہے، آگ اگلنے والے پہاڑ ہیں، آگ اگلنے والے پہاڑ ہیں۔ وہ کئی مہینوں میں اور سالوں میں اپنے اندر موجود آگ کو باہر اگلتے ہیں تو سمندر میں طغیانی آ جاتی ہے، سمندر کے اندر موجوں کی بھنور آ جاتی ہے۔ یہ تمام چیزیں آج سائنس کہہ رہا ہے، میرا مولا قرآن میں اس چیز کو بیان فرما رہا ہے، جبکہ پھر میں آپ کو بتا رہا ہوں قرآن اس ماحول میں اترا جب سائنس نہیں تھا، اور اس رسول پر اترا جو سمندروں کا سفر نہیں کیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑوں کے علم کے متعلق قرآن میں بیان فرمایا، ستاروں کے علم کے متعلق، سمندروں کے علم کے متعلق، زمین کا یہ جیو فزک ہو، آسٹرونومی ہو، ستاروں کا آسٹرولوجی ہو، علم الفلکیات ہو، اس کے بعد نباتات، یہ پیڑ پودوں کے علم کے لیے بھی قرآن موجود ہے۔ اللہ رب العزت ان کے متعلق بھی فرما رہا ہے، ان کے جوڑ بنائے گئے۔ آج دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ ایک پیڑ کو دوسرے پیڑ سے لگاتے ہیں تو پھل اچھے آتے ہیں، پھل اچھے آتے ہیں۔ یہ حدیث پاک میں ملتا ہے،
मदीने तैयबा में कलमी करते थे सहाबा उस वक्त, खजूरों की, अजीजा ने गिरामी, पेड़ पौधों की जब तहकीकात होती हैं तो अब इस पर भी साइंस हैरान है कि हमने फूलों को देखा, ये फूल जब खिलते हैं तो इसमें अचानक आकर के पेंट कौन कर जाता है, ये रंग कौन डालता है। हमने दरख्तों को हरा ही देखा है, हरे ही होते हैं, लेकिन जब फूल निकलते हैं तो ये रंग आता कहां से है। उसकी तहकीक करते करते डालियों को लोगों ने चीर दिया, पत्तों को फाड़ दिया, लेकिन फूल का रंग पूरे दरख्त में कहीं नहीं पाया, कहीं नहीं पाया। इन पौधों को और इन फूलों को कौन रंग देता है। बल्कि हद तो यह है मेरे अजीजों, उसकी सबसे बड़ी चीज ये निशानियों में से ये भी है कि पेड़ पौधों को तुम लहलहाते हुए आज देखते हो, इनकी पैदाइश पर क्या तुमने गौर व फिक्र नहीं किया, ये कैसे पैदा होते हैं, कैसे निकलते हैं। अल्लाह अकबर, इनको तुमने जमीन के अंदर बो दिया था, मिट्टी डाल दी थी और उस पर पानी डालकर बराबर कर दिया था, लेवल कर दिया था, और अचानक दूसरे दिन तीसरे दिन जाकर देखते हो वो जमीन का सीना चीर कर बाहर आया हुआ है। इतना ही नहीं, वो छोटा सा कोंपल निकला हुआ पौधा बाहर आता है। अब वो कितनी चीजों को फेस करता है, हवाओं का भी मुकाबला कर रहा है, तूफान भी आ रहे हैं, लेकिन वो पौधा वहीं लगा ही लगा है। छोटे पौधे को बड़ी से बड़े तूफान हिला के नहीं कर सके। कौन है वो हल्के